نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 70ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو مہاجرین عورتیں تھیں ان کی واپسی سے انکار ہوا، اس کے بعد اللہ نے جو بھی اپنی آیتیں نازل فرمائیں تو اس کے تحت ایک پیمانہ طے ہو گیا، اور پھر مسلمان عورتیں، ایمان والی عورتیں مدینے آ گئیں، اور کافر عورتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائیں انہیں مکے بھیج دیا گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے لیے کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ مشرکین کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی۔ تو اب ناظرین کرام، معاملہ یہ ہوا کہ جو میں نے گزشتہ قسط کے اختتام پہ آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن خطاب کو اس بات پہ بڑا الم اور رنج تھا، اور تمام صحابہ کو ہی تھا، لیکن حضرت عمر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک قریب تھے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو وہ کہہ دیا کرتے تھے، یا یہ بات انہیں بہت ستا رہی تھی۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم حق پر نہیں، یا قریش جو ہیں، مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ سوال رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے مقتولین ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو قریش کے مقتولین ہیں کیا وہ جہنمی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، جو مسلمان مقتولین یعنی شہداء ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور وہ جنتی ہیں، اور جو کفار کے مقتولین ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا جذبات میں آ کے کہ کیا اللہ نے فرشتوں سے ہماری مدد نہیں کی؟ ہم حق پر نہیں تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل ہماری مدد کی، ہم حق پر تھے۔ اور اس پر پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بات رکھی کہ جب اتنا سب کچھ واضح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرشتوں سے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمارے مقتولین کو شہداء کا درجہ دیا، ان کے لیے جنت رکھی، اور یہ بھی جب طے ہے کہ مشرکین جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، وہ حق پر بھی نہیں، وہ باطل پر بھی ہیں، اور انہیں اللہ نے رسوا بھی کیا، پھر کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان سے اتنے دبتے چلے گئے کہ اس معاہدے کے تحت صلح حدیبیہ کے اندر جس غرض سے ہم گئے تھے، نہ ہم نے طواف کعبہ کیا، نہ ہم نے عمرہ کیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے ان سے دبے کہ وہ ہم پہ حاوی ہو گئے، اور اس حد تک حاوی ہو گئے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے شرائط لکھوائے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں بھی رسول اللہ نے لکھوایا، محمد بن عبداللہ لکھوایا، اور آپ ہر بات میں طے کر گئے، ہر بات میں آپ نے حمایت کی، ہر بات پہ آپ مان گئے۔ ناظرین کرام، یہاں حضرت عمر بن خطاب کا جو شکوہ ہے اللہ کے رسول سے، اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا وہ نافرمانی کے زمرے میں ہے، یا ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک صحابی رسول جو اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اسلام کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کے خاطر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر مر مٹنے کو تیار ہے، اور اللہ کی رسول کی محبت میں ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے، لیکن جب فطرت انسانی کے تحت کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو انسان اپنی اس فطرت کے تحت غصے میں بھی آتا ہے اور شکوے شکایت بھی رکھتا ہے۔ تو گویا حضرت عمر بن خطاب کا یہ شکوہ، یہ ان کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے صرف اس بنیاد پر تھی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے جو اللہ کا رسول آگے دیکھ رہا تھا، تو ہم اسے نافرمانی کے زمرے میں نہیں کہیں گے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ تمام تر باتیں رکھیں تو اس میں جو سب سے زیادہ زور جس بات پہ تھا وہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کے طواف نہ ہونے پر تھا۔ تو اس پر جب انہوں نے سوال پوچھا اور یہ والی جب بات رکھ دی، یعنی اب رسول اللہ کو جواب دے بنا دیا کہ آپ تو یہ کہہ کے لے کے گئے تھے کہ آپ کو اللہ نے بشارت دی ہے، خواب دیکھا ہے، تو پھر جب ہم پہنچ گئے تو طواف کیوں نہیں کیا؟ جب ہم عمرے کے لیے گئے تو ہم نے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو مطمئن بھی کیا اور کہا کہ اے عمر، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، میں نے اپنا جو خواب دیکھا وہ بیان کیا، ہم کس سال عمرہ کریں گے یہ میں نے نہیں بتایا، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا یا وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے۔ البتہ ہم اس غرض سے ضرور گئے کہ ہم نے احرام باندھے، ہم اپنے ساتھ ہدی کے جانور لے کے گئے، یعنی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اور عمرے کی نیت سے گئے، جنگ کی نیت سے نہیں گئے۔
لیکن اس شرط پہ نہیں گئے کہ ہم اس سال ہی عمرہ کر کے آئیں گے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، نبی نے باتوں سے مطمئن کیا، سارے جواب دیے، لیکن غصہ تھا حضرت عمر بن خطاب کو، وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہی ساری باتیں دہرائیں، وہی سب کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو وہی جواب دیے اور وہی ساری باتیں بتائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عمر، رسول اللہ کی جو بھی باتیں ہیں اس کو تھامے رکھو، اپنے دل میں یا اپنے خیالات میں کوئی ایسی بات نہیں آنے دو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے۔ ناظرین کرام، اس پورے واقعے کا جو پس منظر ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عمر بن خطاب خود سے اٹھ کے ایک دم نہیں آ گئے تھے۔ یہ جو 1500 صحابہ کرام گئے تھے، سب کے ذہنوں میں یہ سوالات تھے کہ پتہ نہیں ہم حق پہ ہیں کہ نہیں، نبی نے کیوں ایسا معاہدہ کر لیا۔ اب یہ جو باتیں ذہنوں میں آ گئیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کی کمزوری تھی، کیونکہ نبی نے ایسی مصلحت کی کہ نبی ہی صرف جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ بظاہر جو دکھ رہا تھا، اس بظاہر دیکھنے میں صحابہ کرام کو بھی جو بات محسوس ہوئی اور صحابہ نے جو آپس میں باتیں کیں، اس پر یہ سوالات اٹھ گئے اور اس پر یہ ذہن میں یہ نکات آ گئے کہ پھر ہم کیسے حق پر ہیں، کہ ہم ان کی کیوں بات مان رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کوئی بھی انسان ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، جب ہم کسی معیار کے تحت چل رہے ہوں گے اور اس معیار کے تحت قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں اور واضح بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم حق پر ہیں، وہ ناحق ہیں، وہ باطل ہیں، اور اچانک سے اس باطل کی بات ماننی پڑ جائے، تو اللہ کے رسول کا حکم ہے تو مان تو لیا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو محبت میں تو مان لیا اللہ کی رسول کے کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے، آپ نے کہا مان لیا، واپس لوٹ آئے۔ آپ نے جانور قربان کیا، ہم نے بھی کر دیے، آپ نے سر منڈوایا، ہم نے بھی منڈوا لیا، آپ کی اتباع ہم پر فرض ہے، ہم نے کی، لیکن انسانی فطرت کے تحت وہ بات نہیں سمجھ آ رہی، نہیں اس لیے سمجھ آ رہی کیونکہ جو نبی آگے چیز دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ بیان نہیں بھی اگر ہو رہی تو جس طرح حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں، اللہ کا رسول ہی حق پر ہے، تو ابھی تھامے رکھو، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ بے شک مسلمانوں کے اوپر ایسے ایام، ایسے اوقات، ایسے دور آتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کو وہ بات مکمل سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن آگے چل کے اس کے نتائج اللہ اور اللہ کے رسول کے حق میں ہوں گے، اللہ کے دین کے حق میں ہوں گے، مسلمانوں کے حق میں ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ تو یہ تمام صحابہ حضرت عمر سے یہ باتیں کہتے تھے تو حضرت عمر کو بھی غصہ آتا تھا، یعنی وہ پوچھتے تھے، اب حضرت عمر کیا جواب دیں؟ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب نے یہ سوال پھر نبی کے سامنے ہی رکھنے تھے، جب سامنے رکھے تو نبی نے مطمئن تو کر دیا، لیکن جو آگے کے اللہ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو نبی کیسے بیان کریں، کس طرح عمر کو سمجھائیں؟ اور وہی خیالات اور وہی سوالات لے کر جب حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر بن خطاب آئے تو حضرت ابو بکر نے بھی وہی باتیں کی، مطمئن تو کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک بڑی اہم بات کی کہ اللہ کے رسول کو مت چھوڑو، اللہ کا رسول حق پر ہے اور اللہ یہ واضح کرے گا۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کی اضطرابی کیفیت ہے، جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے صحابی اللہ کو بے حد پسند ہیں، تو اللہ جب بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرے رسول کے صحابہ کسی اضطرابی کیفیت میں ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہیں، کسی ایسے معاملے کا شکار ہیں کہ وہ مشکل میں اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ فوراً قرآن کے ذریعے ان کی مشکل آسان کرتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیتوں کا نزول کیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ صلح جو تھی، صلح حدیبیہ، یہ فتح مبین ہے اللہ کی نظر میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا قصداً، اور بلا کے پھر یہ پڑھ کے یہ بتائیں یہ آیات، دیکھو یہ اللہ نے نازل کی ہیں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت احساس ندامت ہوا، سخت نادم ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کا غصہ اور جو رویہ تھا اس میں سختی تھی، وہ جواب مانگ رہے تھے اللہ کے رسول سے۔ لیکن میں دوبارہ یہاں بتاؤں کہ اس میں نافرمانی یا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی مخالفت کا عنصر نہیں تھا، کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ اسلام کو لے کر ان کے دل میں کوئی برے خیالات آ گئے ہوں یا وہ ان کے ایمان کی کوئی کمزوری آ گئی ہو۔ یہ وہ صحابہ کرام کا دباؤ تھا اور یہ سب کی یک زبان آواز تھی
کہ عمر پوچھیے کیا معاملہ ہے، اگر ہم حق میں تو کیوں دب رہے ہیں قریش سے؟ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ جیسے ہمارے گھر کا بڑا ہمارے پورے خاندان کے دشمن کے آگے بول دے کہ اس وقت جو ہے نا یہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، فی الحال ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کے بڑے سے بھی پوچھیں گے، ہم اپنے والد سے بھی پوچھیں گے، اور یہ فطرت انسانی کے تحت ہم پوچھیں گے۔ یہ نہیں کہ ان سے ہماری نافرمانی والا معاملہ ہو گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ تو ہمارے خاندان کا دشمن ہے، تو کیوں مان رہے ہیں ہم اس کی بات؟ اور وہ گھر کا بڑا صرف یہ کہے کہ ابھی صبر رکھو، آگے چل کے معاملہ خود تمہیں پتہ لگے گا یا اللہ خود واضح کرے گا، تو اس کے مطلب ہے کہ اس وقت وضاحتیں نہیں مل رہی، اس وقت صرف صبر رکھنا ہے، اس وقت صرف مان لینا ہے۔ تو یہی ہوا کہ جب اللہ نے آیتوں کا نزول کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نادم بھی ہوئے، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ پھر حضرت عمر بن خطاب اتنے نادم ہوئے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ جب تک میرے دل کو سکون نہیں آئے تو وہ بہت خیر کے کاموں میں پڑ گئے، اور حضرت عمر بن خطاب اتنی خیرات کرنے لگے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ ہی انہوں نے خیرات کر دیا، روزے رکھنے لگے، نماز کا مزید اہتمام بڑھا دیا، غلام آزاد کرانے لگے۔ غرض یہ کہ جب تک حضرت عمر بن خطاب کو، اور اس میں بڑا عرصہ لگا کہ انہیں جب تک اطمینان نہیں آیا کہ ان کی ندامت دور ہو جائے، دل سے نکل جائے، تب تک وہ اللہ کی راہ میں توبہ کرتے رہے، مغفرت کی طلب کرتے رہے، غلاموں کو آزاد کرتے رہے، روزے رکھتے رہے اور عبادتیں کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کے دل کو اللہ نے اطمینان دے دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ مکالمہ تھا صلح حدیبیہ کے بعد جو صحابہ کرام کے دباؤ کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے یہ سوالات، اور جب اللہ نے آیت کا نزول کر دیا تو اب صورتحال واضح ہو گئی اور تمام صحابہ مسلمانوں کو اطمینان آ گیا۔ لیکن چونکہ اس معاہدے کی ایک شک ایسی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مسلمان ہو کر یا ایمان والا ہو کر یا بھاگ کر قریش کے قبضے سے مسلمانوں کے پاس آتا ہے، تو جب تک قریش کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے اس نے ایمان لے آیا ہے وہ، پھر بھی قریش اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اور مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ واپس دیں گے ان کو اس معاہدے کی روح سے۔ تو اب یہ بڑا ایک معاملہ عجیب تھا، کیونکہ بہت سے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھاگ کے آتے تھے اور قریش ان کو آ کر واپس لیتے۔ تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ وہ واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بصیر کے ساتھ یہ کیا واقعہ ہوا کہ آخر میں پھر خود ہی قریشیوں نے پناہ مانگی اور کہا کہ بھئی اب جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو ایسا کیا ہوا ناظرین کرام، اگلی قسط میں یہ میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں گا۔ اس قسط میں اگر بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی یا ایسے الفاظ ادا ہو گئے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔